ایک خاتون 1.5-2 لاکھ کی مقروض ہے۔ اس نے اس نیت سے کمیٹی ڈالی کہ رقم سے قربانی کرے گی۔ اب جب کہ اس کی کمیٹی نکلنے کو ہے تو قرض دار اپنی رقم کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ اب یہ خاتون کیا کرے؟ اپنی نیت کے مطابق قربانی کرے یا قرض چکائے؟ نعمی بھائی، یہ قرض جو ہے نا، اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں جی۔ ایک قرض وہ ہے جو آپ روٹین کے مطابق اپنے بزنس میں لیے ہوئے ہیں۔ ہر بزنس مین نے کروڑوں روپے لیے بھی ہوئے ہیں، دینے بھی ہیں، لینے بھی ہیں۔ انڈیویجول اور کمپنیز کے بھی مقروض ہیں جی۔ اور یہ سکیجول ہوتا ہے کہ چل رہا ہے، یہ قرضہ ہم نے اس مہینے لیا ہے تو دسمبر میں ہم نے واپس کرنا ہے، جنوری میں ہمارے اپنی پیمنٹ آ جائیں گے، پھر ہم نقد میں خریدیں گے۔ یہ چلتا رہتا ہے۔ اگر کوئی ایسا قرضہ ہے جو شیڈول کا ہے اور وہ ادا ہو ہی جانا ہے تو پھر تو ان کو قربانی کر لینی چاہیے۔ اور اگر قرض ایسا ہے کہ ان کے پاس اس کی ادائیگی کے لیے دیگر وسائل بھی کوئی نہیں سوائے اسی کمیٹی کے جو نکلنے والی ہے، تو پھر قرض کا معاملہ بہت شدید ہے۔ ان کو قرض پہلے ادا کرنا چاہیے، وقت پیسے بچیں تو قربانی کر لیں، پوری قربانی نہ کریں، حصہ ڈال لیں، گائے میں اونٹ میں حصہ ڈالیں جو تھوڑے پیسوں سے ہو سکتا ہے۔ تو ان کو اپنے قرض کی ادائیگی کا پہلے فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام میں جب کوئی جنازہ آتا تو آپ پہلا سوال یہ کرتے کہ یہ فوت ہونے والا مقروض تو نہیں تھا؟ آپ اندازہ کریں کہ قرض کتنی بڑی شدت والی چیز ہے کہ ایک صحابی کا جنازہ آیا ہے، صحابہ کرام جنازے کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ نے پوچھا اس پر قرض ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول 2 دینار، جسٹ 2 دینار۔ آپ نے فرمایا تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بری دعاؤں سے محرومی، صحابہ تڑپ گئے۔ تو حضرت ابو قتادہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول وہ 2 دینار میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، آپ ہمارے بھائی کا جنازہ پڑھا دیں، آپ کی دعاؤں سے تو یہ محروم نہ رہے۔ تو آپ نے اس کا جنازہ اس وقت پڑھایا جب حضرت ابو قتادہ نے پوری ذمہ داری لے لی کہ یہ میں ادا کروں گا۔ اور اگلے ہی دن آپ نے پوچھا ابو قتادہ وہ دیناروں کا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کل رات کو تو وہ فوت ہوا ہے تو میں ادا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جلدی۔ وہ ادا کر کے آئے فوری اور آ کر اطلاع دی اللہ کے رسول میں نے وہ 2 دینار ادا کر دیے۔ آپ نے فرمایا اب اس کا جسم ٹھنڈا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس قرض کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم، اے اللہ گناہوں سے اور قرض سے تیری میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو کسی کہنے والے صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنا زیادہ قرض سے معافی مانگتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، قرض ہے ہی ایسی شدید چیز کہ جب کوئی بندہ مقروض ہو جاتا ہے وعد فاخلف، پھر اس میں 2 گناہ اور بھی آ جاتے ہیں کہ وہ وعدہ کرتا ہے تو پھر وعدہ خلافی کرتا ہے، پتہ تو ہے دے گی کوئی نہیں، جھوٹے وعدے کرتا ہے، حدث فکذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس ایک جرم کی وجہ سے پھر کئی جرائم ساتھ اور جنم لیتے ہیں۔ تو اس لیے ان محترمہ کو پہلے اپنے قرض کی فکر کرنی چاہیے۔ اور قربانی کے لیے تو ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت دی ہے، فرمایا من وجد ساعة فلم يصلی فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس استطاعت ہو، گنجائش موجود ہے، پھر وہ جان بوجھ کے، جیسے ابھی دانشور بڑے پھر رہے ہیں کہتے ہیں جی وہ ملک کے حالات بڑے خراب ہیں تو قربانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو قربانی ڈبل کر رہے ہیں ان کو تو ٹیکس لگانا چاہیے، جس گھر میں 1 سے زائد قربانی کھڑی ہو اس پر ٹیکس لگا دو، یہ بھی ایک دانش ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے پاس گنجائش ہے اور وہ جان بوجھ کے بلا وجہ قربانی نہیں کرتا تو وہ عید پڑھنے کے لیے نماز گاہ میں بھی نہ آئے۔ تو جس کے پاس گنجائش ہی نہیں، قرض کا ہے، مقروض ہے، تو وہ پہلے قرض ادا کرے نا۔ اگر قرض ادا کرنے کے بعد رقم بچ جاتی ہے تو الحمدللہ قربانی کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر قرضہ ایسا ہے کہ جو سال کے اندر سکیجول ہے کہ وہ ادا ہوتا رہے گا تو پھر اگر وہ اپنے روٹین کے مطابق قرض لے کے بھی قربانی کرنا چاہے تو کوئی عرض نہیں۔ لیکن ان محترمہ کا جیسے مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ ان کے قرض مانگ رہے ہیں تو ان کو پہلے قرضے کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے تو وراثت کی تقسیم بھی روک دی ہے اس وقت تک جب تک وصیت اور قرضہ ادا نہ ہو جائے۔ سورہ النساء میں جہاں وراثت کے قوانین بیان ہوئے ہیں اللہ نے یہی فرمایا کہ جب تک قرض ادا نہ ہو جائے، وصیت نامہ پورا نہ ہو جائے، اس وقت تک وراثت تقسیم نہیں کرنی۔ سگی اولاد کو وراثت نہیں ملے گی، بہن بھائیوں کو نہیں ملے گی، میاں بیوی کو ایک دوسرے کی وراثت نہیں ملے گی جب تک اس کے مال سے اس کا قرضہ ادا نہ ہو جائے۔ قرض کی ادائیگی پہلے ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری قرض ہے اور قربانی بعد۔